ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق فخر و سعادت پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ، برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب زیدہ شرفکم العالیہ، معزز سامعین، آج ہم سارے حضرات یہ تقریب سعید سجا کر بیٹھے ہیں کہ آج ہم سارے عہد کریں گے کہ وہ مسجد جو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق بنائی تھی، آج ہم موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اس کی تعمیر نو کریں. ہر دور کی ضرورت مختلف ہوتی ہے. اس دور کی تعمیر کا یہ طرز تھا اور انہوں نے اپنی بساط کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق بہت عالی شاندار مسجد بنائی تھی. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آج کے دور کے سارے تقاضوں کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق بہترین مسجد تعمیر کریں انشاءاللہ. دوستان ذی قدر، نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے: من بنا للہ مسجداً بن اللہ تعالی لہ بیتاً فی الجنت، کہ جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ پوری مسجد بنائے تو اسے گھر ملے گا. اگر یہ بات ہوتی تو پھر ہم میں سے ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے دولت عطا فرما رکھی ہے وہ کہہ دے کہ میں مسجد بنا دیتا ہوں، میرا تو جنت میں گھر بن جائے، باقی جانے ان کا کام جانے.
بلکہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے وہ بندہ جس نے خلوص کے ساتھ ایک اینٹ مسجد میں لگوا دی، جس نے خلوص کے ساتھ ایک اینٹ مسجد میں لگوا دی۔ اگر ایک اینٹ لگوانے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی 10-12 روپے کی ملتی ہے، تو بندہ 10-12 روپے خرچ کرنے پر قادر نہیں ہے، دل کرتا ہے مسجد کی خدمت کرنے کا، تو کیا کیا؟ اس نے ایک دن مسجد میں مزدوری کر لی۔ پورا دن مزدوری نہیں کر سکتا، مزدور لگے ہوئے تھے، اس نے ایک ریڑھی بھری پتھر کی، وہ کھینچ کے جہاں گرانا تھا ادھر گرا دیا، تو اس کا بھی حصہ رب ذوالجلال نے قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی اجر میں شامل فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ مزدوری کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کبھی سر پہ گارا اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل تعمیر ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، ہم نے تیرا گھر بیت اللہ مکمل کر دیا ہے، یا اللہ یہ گھر مکمل ہو گیا ہے، یا اللہ میں بھی نبی، میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ تو اسے بھی نبوت عطا فرمائے گا، یا اللہ ہم دو تیرے خاص بندوں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے، یا اللہ اب اس کی آبادی کے لیے اپنا خاص بندہ نازل فرما، اپنا خاص بندہ مبعوث فرما۔ دوستان گرامی قدر، یہاں بھی خلوص دیکھا جا رہا ہے، دعائیں دیکھی جا رہی ہیں۔ دوستو، ہم بھی بڑے خلوص والے ہیں جنہوں نے مسجد کی تعمیر نو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بھی بڑا خلوص والا عطا فرما دیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ جو میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے، بولیے کتنی نیکیاں؟ ایک نیکی لے کر آئے۔ رب فرماتا ہے وہ تو ایک لے کر آتا ہے، میں رب بڑی قدرت کا مالک ہوں، بڑی شان کا مالک ہوں، بڑی عظمتوں کا مالک ہوں، ساری رفعتیں میرے لیے، ساری بلندیاں میرے لیے، میں عروج کا مالک اپنے اس بندے کو ایک کے بدلے 10 عطا فرماتا ہوں۔ اللہ ایک کے بدلے کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں، اگر بندہ نیکی نہیں کرتا، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پھر بھی ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، اگر وہ نیک عمل کر لیتا ہے، کرتا ایک ہے، اللہ 10 عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف اگر گناہ کا ارادہ کرے، ارادے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، ادھر ارادے پر ایک نیکی لکھی جا رہی ہے، کرنے پر 10 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر گناہ کر لیتا ہے، کرتا ایک گناہ ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا دل پریشان ہو گیا، بندہ نادم ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے تیرا یہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اگر اس کے بعد بندہ نیکی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیک اعمال ہیں وہ بندے کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تیرے کرم سے
اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے، اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں، اور پھر مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ میری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے، رب فرماتا ہے میں رب اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے تو دروازے پر ایک سوالی کھڑا تھا، اس نے آپ سے سوال کیا، کہا اے علی مجھے کچھ عطا کرو۔ پاس حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے ارشاد فرمایا، علی جاؤ جا کے اپنی امی کو بولو کہ باہر سائل آیا ہے، ابو جی آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 2-3 درہم جناب حسن مجتبیٰ کو دیے کہ جاؤ والد صاحب کو کہیں کہ وہ سوالی کو دے دیں۔ اور یہ در وہ در ہے جس در پر جو آتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا، جو کچھ ہوتا ہے اٹھا کر سائل کو دے دیتے ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ نے جو 3 درہم حضرت سیدہ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیے تھے، ابا جان کو پیش کر دیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن جا کے امی کو بولو کہ آپ کو میں نے 6 درہم دیے تھے وہ 6 کے 6 دے دیں۔ اور یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ پیسے بچا کے رکھتی ہیں، یہ اچھی فطرت ہے تاکہ ضرورت کے وقت کام آئیں۔ تو آپ نے جب 6 درہم دے دیے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے وہ 6 کے 6 اس سائل کو دے دیے۔ جس کام کے لیے آپ نے جانا تھا چل پڑے، راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ سرخ اونٹ کی مہار پکڑے جا رہا ہے، سرخ اونٹ کی مہار پکڑے جا رہا ہے، کہتا ہے علی اونٹ خریدو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تو سائل کو دے دیا ہے، اس وقت تو میرے پاس اونٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا اے علی اگر آپ کی مرضی ہو تو یہ اونٹ آپ بطور ادھار خرید سکتے ہیں، مجھ سے ادھارا لے لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 140 دراہم کا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اونٹ کی مہار مجھے دو، تیرا میرا سودا ہو گیا۔ حسن مجتبیٰ کو ارشاد فرمایا اے حسن اونٹ کی مہار پکڑو۔ اور عرب کے لوگوں کے پاس جو سرخ اونٹ تھا نا اس کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ آج کل کی جو پراڈو ہے یا جو بڑی آرام دہ گاڑی ہے وہ سواری اس وقت کی سواری ہوتا تھا سرخ اونٹ۔ سرخ اونٹ کی مہار پکڑائی جناب حسن مجتبیٰ کو۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک بندہ آ رہا تھا، اس نے کہا اے علی اونٹ بیچو گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیچ دیں گے۔ کہا کتنے کا بیچیں گے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تیری مرضی جتنی قیمت لگاؤ،
تیری مرضی جتنی قیمت لگاؤ۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نقد کا خریدار ہوں اور آپ سے یہ اونٹ 200 دراہم کا خریدتا ہوں۔ بولیے کتنے کا؟ 200 دراہم کا خریدتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اے حسن یہ لو 200 درہم، 140 درہم اونٹ والے کو دے دو اور 60 درہم جا کے امی کو دو، جا کے اللہ کا پیغام سنانا۔ میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ میری بارگاہ میں ایک خرچ کرتا ہے میں رب اسے 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے کتنے دیے تھے؟ 6، اور 200 میں سے 140 نکالیں تو کتنے بچتے ہیں؟ 60۔ تو اللہ نے کتنے عطا فرما دیے؟ 6 کے بدلے 60، 1 کے بدلے رب ذوالجلال نے 10 عطا فرما دیے۔ تو دوستان اسی قدر ہم مسجد کی تعمیر نو کر رہے ہیں، تو جو بندہ 1 درہم 1 روپیہ لگائے گا اللہ اس کا بدلہ 10 عطا فرمائے گا۔ دوسری آیت سنیں، یہ 1 کے بدلے 10، اگلی آیت سنیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے۔ توجہ رکھیں جی، وہ بندے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح، ایک ایسا دانہ جس کو زمین میں بویا جائے، وہ زمین سے ایک کونپل نکالتا ہے اور پھر اس سے 7 شاخیں بنتی ہیں، ہر شاخ پہ ایک سٹا لگتا ہے اور ہر سٹے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک دانہ کاشتکار نے زمین میں بویا، اس سے ایک کونپل نکلی، 7 شاخیں بنی، ہر شاخ پہ ایک سٹا لگا، ہر سٹے میں اللہ تعالیٰ نے 100 دانہ پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کاشتکار کو 1 کے بدلے 700 عطا فرما دیے، 1 کے بدلے 700 عطا فرما دیے۔ دوستان گرامی قدر اج کل اکثر بندے باجے دا بی پاندے انڈیا دا بی پاؤ، کیوں جی؟ اس وچ بیج زیادہ ہوندے، دانے چوکھے ہوندے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں قانون بتلایا ہے، جو بندہ 1 خرچ کرتا ہے اللہ اسے 700 عطا فرماتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی ہو 700 سے بڑھا کر جتنا مرضی عطا فرما دے۔ حدیث پاک ہے اذا مات الانسان، جب بندہ فوت ہو جائے، ان کا تعامل الا من 3، سارے اعمال ختم، لیکن 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو فائدہ دیتے ہیں، جو مرنے کے بعد بندے کو فائدہ دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کر کے جانا۔ پہلا کام کیا ہے؟ صدقہ جاریہ کر کے جانا۔ دوسرا کام علم نافع، دوسرا کام علم نافع۔ تیسرا کام ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی بندے کو لگاتار فائدہ دیتی رہتی ہیں۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کرنا۔ دوستان اسی قدر میں نے پہلے آپ کو بتلایا کہ ہمارا جو رب ہے وہ بڑا کریم ہے۔ ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں اور اس میں دانے بکھیرتے ہیں، بیج۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ بیج حشرات الارض لے جائیں، پرندے چگ جائیں، جانور کھا جائیں، تو انسان تو ظاہری طور پر ہم کرتے ہیں کہ کیڑوں کے لیے دوائی کا بندوبست تاکہ وہ مر جائیں،
پرندوں کے ہم پیچھے لگے رہتے ہیں تاکہ وہ ہمارا اناج نہ چگ جائیں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر اس کا بیج پرندے چگ جائیں، اگر اس کا بیج کیڑے مکوڑے لے جائیں، اللہ اس بندے کو صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہماری نیت تو نہیں نہ ہوتی صدقہ کرنے کی، ہم تو کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اپنا اناج اگانے کے لیے، اپنی فصل بہتر اگانے کے لیے ہم بیج بکھیرتے ہیں۔ اگر کیڑے مکوڑے لے جائیں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی جانور چلتا چلتا کسی کی کھیت میں سے کھا جائے، اللہ اسے بھی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، تم صدقہ جاریہ کر کے جانا، کوئی بھی ایسا عمل کر کے جانا جو پائیدار ہو، جب تک وہ کام قائم رہتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ ہم یہ مسجد کی تعمیر کریں گے، جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اس میں ایک اینٹ لگانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اگر کوئی رستہ بنوا دیتا ہے اللہ اسے، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگر کوئی پانی کا بندوبست کر دیتا ہے، جب تک لوگ اس سے پانی استعمال کرتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور کے صحابی جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی، یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو میں کروں اور اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے؟ یا رسول اللہ کون سا عمل کروں تو اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے؟ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے سعد، مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست کر دو، جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس کا ثواب تیری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور وہ کنواں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی اس کنویں پر تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ کنواں سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ جب تک وہ قائم رہے گا لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، رب ذوالجلال حضرت سعد کی والدہ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع بہ، جس طرح قبلہ کاری صاحب آج ہمارے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا، جو طالب علم ہمارے پاس پڑھیں گے، جب تک یہ سلسلہ قائم رہے گا، وہ پہلا بندہ اگر کوئی انسان ایک بچے کو صرف قاعدہ پڑھا دیتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے آگے بچوں کو قاعدہ پڑھاتا رہتا ہے، رب ذوالجلال جب تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے پہلے بندے کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، وہ علم جب تک قائم رہتا ہے رب ذوالجلال اس کا ثواب اس پہلے بندے کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی آج کل تو ایوریج عمر 40-50 سال یا 60 سال ہے، لیکن یہ کام ایسے کام ہوتے ہیں جو صدیوں تک جاری رہتے ہیں، اور جو بندہ ان میں شمولیت اختیار کرتا ہے جب تک یہ نشانیاں موجود رہتی ہیں لوگ اس بندے کو بھی یاد کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے، سب بولیں، جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ ایسی نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرے، اس اولاد کی دعا کا فائدہ والدین کو قبر میں پہنچتا ہے۔ تو نیک اولاد کون سی ہوتی ہے؟ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں تو اکثر اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ اگر ہم، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین ہی بنائیں، حفاظ ہی بنائیں، ہم صرف اگر اپنی اولاد کو نمازی بنا دیں، ہم خود بھی نمازی بن جائیں اور اپنے بچوں کو ہم نمازی بنا دیں، اگر ہماری اولاد نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ دعا نہ بھی کرے، آخری تشہد میں ہمارے لیے دعا ضرور کرے گی۔
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ تا قیام قیامت جتنے لوگ اس کائنات میں آئیں یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ تو دوستان ذی قدر، بندے نے نیکی میں حصہ اتنا ہی لینا ہوتا ہے جتنی بندے میں طاقت ہو، اور انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت سے بڑھ کر نیک اعمال میں خرچ کرے۔ آخری قول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا سماعت فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی کے پاس پیسے ختم ہو جائیں وہ اللہ سے تجارت کر لے۔ اللہ سے کیا کرے؟ تجارت کر لے۔ جناب والا اللہ سے تجارت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر 1 درہم ہے تو وہ 1 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ رب ذوالجلال کا فرمان ہے 1 کے بدلے رب 10 عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فرمان یہ ہے کہ 1 کے بدلے رب 700 گنا عطا فرماتا ہے۔ اب رب کی مرضی ہے، بندہ جس خلوص کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق بندے کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کی تعمیر نو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔